يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ناظرین کرام، آج 8 رمضان مبارک مرزا آن لائن اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے پروگرام رمضان کشمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان حافظ طاہر اسلم. ناظرین کرام، الحمدللہ میں بھی اور آپ بھی رمضان مبارک کی برکات سمیٹ رہے ہیں. الحمدللہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں خوبصورت مہمان تشریف فرما ہیں. سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کے ساتھ آپ کی ملاقات کروانا چاہوں گا. یقیناً یہ چہرے آپ کے لیے نئے نہیں ہوں گے، آپ دیکھ چکے ہیں. سب سے پہلے بڑھتا ہوں اپنے پہلے مہمان کی جانب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مرزا محمد ضمیر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشکور ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اس کے بعد بڑھتا ہوں اگلے مہمان کی جانب. بہت خوبصورت آواز کے مالک قاری محمد حفیظ حیات صاحب ہمارے مرزا آن لائن اسٹوڈیو کی ٹیم کا حصہ بھی ہیں اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر پروگرام میں شامل ہو کر رونق بخشی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب. یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے پروگرام میں پہلے بھی شرکت فرما چکے ہیں. حضرت علامہ مولانا محمد تبریز چشتی معظمی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب، آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں آ کر ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. ناظرین کرام، آج کا ہمارا پروگرام بہت دلچسپ ہونے والا ہے. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں، خوبصورت چہرے آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے میں بڑھتا ہوں علامہ تبریز صاحب کی طرف. ہمارے ساتھ قاری حفیظ صاحب بھی ہیں، ان سے نعت پاک بھی سنیں گے، لیکن سب سے پہلے میں تبریز چشتی صاحب کی طرف چلوں گا اور ان سے گفتگو کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکریہ ادا کرتا ہوں مرزا آن لائن اسٹوڈیو کا، جنہوں نے رمضان کشمیر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر مدعو فرمایا. چونکہ گفتگو آپ ہماری سنتے رہتے ہیں اور ہم آپ کو سناتے رہتے ہیں، میری خواہش ہے کہ آج آغاز گفتگو سے نہ کیا جائے اور نہ ہی مہمان ثنا خوان سے کیا جائے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنے پیارے ہوسٹ بھائی محمد طاہر اسلم صاحب سے خوبصورت کلام سنیں اور اپنے دلوں کو اور ناظرین کے دلوں کو منور اور معطر فرمائیں. آپ مہربانی فرمائیں. جی بالکل. اور خوبصورت کلام، اور کلام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جی آپ نے انتخاب نہیں کرنا اس جی کا. بالکل، آپ بتائیں. انتخاب ہم آپ کو دیتے ہیں جی بالکل. کہ کون سا کلام آپ نے سنانا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے 2-3 سال قبل کی یہ بات ہے کہ 18 کے مقام پہ حضور قبلہ بابا بدری سرکار علیہ رحمہ سبحان اللہ، آپ کے میزار پر انوار پہ عرس شریف کے پروگرام پہ آپ نے کلام ہمیں سنایا تھا. میں چاہتا ہوں کہ آج وہی کلام آپ ہمارے ناظرین کو سنائیں. آپ انہوں ارزاں سنا کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ صاحب نے جو انتخاب کیا ہے میرے لیے کلام کا، یقیناً وہ ناظرین سنیں گے. اس کے میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے میری آواز پہ غور نہیں کرنی، ان الفاظ پہ غور کرنی ہے کہ جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو علامہ صاحب، آپ کے اس حکم پہ میں آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز اپنی آواز میں نعت پاک سنا کے کرتا ہوں. آپ نو اذان سنا کے رو
ਪਿਆ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ ਆਪ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪੁਰ ਅਨਵਾਰ ਤੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਆਕਾ ਆਪ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪੁਰ ਅਨਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ रो पिया। और अल्लामा साहिब आप भी माशाअल्लाह सरकार के कदमों से होकर आए हैं। मिर्ज़ा ज़मीर साहिब आप भी सरकार के कदमों से होकर आए हैं। कारी हफीज़ुर रहमान साहिब मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के कदमों में होके आया हूँ। वहाँ की कैफियत मैं बयान करने लगा हूँ, यकीनन आप लोग मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे। शायर ने लिखा है कुछ समझ नहीं आमदी सी की करा कुछ समझ नहीं आमदी सी की करा मैं मुस्कुराया मुस्कुरा के रो पिया मैं मुस्कुराया मुस्कुरा के रो पिया सोने बाजू सारे निकले बेवफा सोने बाजू या रसूल अल्लाह सोने बाजू सारे निकले बेवफा मैं दोस्तानों आज़मा के रो पिया सोने बाजू सारे निकले बेवफा या रसूल अल्लाह आका सोने बाजू सारे निकले बेवफा मैं दोस्तानों आज़मा के रो पिया। और मक्ता सैयद नासिर शाह साहब ने ये कलाम लिखा है और बहुत खूबसूरत मक्ता लिखा है। समात फरमाएं फिर न रोवेगा ओ नासिर शागदा फिर न रोवेगा ओ नासिर शागदा जेड़ा सोने कोल जाके रो पिया जेड़ा सोने कोल जाके रो
آپ نو ارزاں سنا کے رو پیا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک طاہر صاحب جزاک اللہ یقین جانیے سما باندھی آپ نے بہت شکریہ اور طاہر صاحب. ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہم مدینہ پاک میں موجود. ماشاءاللہ سید ناصر حسین شاہ صاحب کا کلام آپ نے کیا ہی خوبصورت انداز میں پڑھا، اور جس طرح آپ قاری حفیظ حیات صاحب فرما رہے تھے کہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہم مدینے کی اس وادی میں سفر کر رہے ہیں. اور جب آپ اشعار پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن میں پیر سید نصیر الدین نصیر اللہ سبحان پیر سید اللہ نصیر سبحان الدین اللہ نصیر شاہ سبحان صاحب اللہ. کا وہ کلام واہ. یاد آ گیا کہ جس کا ذکر پیر صاحب نے اپنا مدینہ پاک مکہ پاک سے مدینہ پاک کے طرف جب بندہ سفر کرتا ہے تو وہ کیفیت لکھی سبحان اللہ. کہ آپ لکھتے ہیں کہ غلام حشر میں جب سید برا الورا کے چلے سبحان اللہ. اللہ حشر میں غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے سبحان اللہ. لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے. اور جو آپ نے اپنا بیان فرمایا کہ محسوس ہو رہا تھا، کیفیت اور ماحول ایسا بن گیا تھا کہ جیسے ہم تصور میں مدینہ پاک میں موجود ہیں. اور پیر صاحب لکھتے ہیں اور کیا ہی خوب لکھتے ہیں کہ یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے، یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو. یقیناً جناب مرزا صاحب آپ بھی مدینہ شریف کا سفر کر چکے ہیں، حفیظ حیات صاحب آپ بھی، طاہر بھائی آپ بھی. جب بندہ مکہ سے مدینہ کی طرف وہ 550 کلومیٹر کا سفر 550 کلومیٹر کا سفر جب شروع کرتا ہے تو پیر صاحب اس کیفیت کو لکھتے ہیں کہ یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو. جب بندہ مدینے کے در و دیوار کے قریب پہنچتا ہے نا تو ہوائیں محسوس کرواتی ہیں کہ حضور کا در قریب آ رہا ہے. رحمت والے شہر میں آپ آ رہے ہیں. آپ کے جو مقدر ہیں نا، آپ کے جو بخت ہیں وہ اب اوج سریا اوج سریا پہ پہنچنے والے ہیں. اور جب آپ مدینے کے در و دیوار کے قریب جاتے ہیں، اللہ اکبر، یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو. اور آپ کو وہ کیفیت یاد ہوگی کہ جب بندہ مدینہ کے قریب پہنچتا ہے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ کی صدائیں گاڑی میں، آپ بس میں ہوں یا ٹیکسی میں ہوں تو بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بے ساختہ حضور پہ درود و سلام پڑھنا لوگ شروع کر دیتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور ہر لفظ آپ کو مزہ دینے لگتا ہے کیونکہ ایک کیفیت بنی ہوتی ہے نا. اور پیر صاحب اس کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے قلم کو اٹھا کر لکھتے ہیں کہ یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے. درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کو چلے. یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کو چلے. اگلا شعر جو ہے نا وہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا شعر پڑھ کے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا وہ میں شعر پڑھنا چاہوں گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور پیر صاحب نے لکھا سرے نیاز جھکایا جنہوں نے اس در پر. حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر غازی ملک ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ اور قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ آپ تک اگر ہم عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں تو وجہ یہی ہے کہ سرے نیاز جھکایا جنہوں نے اس در پر. سرے نیاز جھکایا جنہوں نے اس در پر، وہی خوش نصیب بر دنیا میں سر اٹھا. اللہ اکبر. سرے نیاز جھکایا جنہوں نے اس در پر، سرے نیاز جھکایا جنہوں نے اس در پر وہی خوش نصیب پھر دنیا میں سر اٹھا کے چلے. آج ان کو یاد کیا جاتا ہے ایسے کہ جیسے وہ ہمارے درمیان موجود ہوں. وجہ یہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا. اتنی خوبصورت بات کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا،
یا رسول اللہ آپ نے خرید کر ہمیں اب انمول جب آپ نے کیا ہی خوب آپ نے شعر پڑھا، اور پھر میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے پڑھا تو مجھے بھی یاد آ گیا، اور میں بھی پھر پڑھنا چاہوں گا. سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، اور غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیو، سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیو شہر محمد میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے. اور سفر کی آپ نے بات کی ہے تو دنیا، وہ ایک عاشق صادق نے کہا تھا کہ دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، نالے اک بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا. سفر مدینے کا ہوتا ہے صاحب، اور پھر اس میں سکون نہ ہو، اس میں چاشنی نہ ہو، اس میں محبت نہ ہو. در رسول کا سفر، دراصل میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ انسان زندگی میں جتنی بھی سفر کرتا ہے، حاصل سفر یہ ہے کہ انسان در رسول کو دیکھنے کا سفر کرے. سبحان اللہ. ناظرین کرام، آج کی ہماری ٹرانسمیشن کا موضوع بڑا دلچسپ بن گیا ہے. حالانکہ ہم جب پروگرام میں بیٹھے تھے تو ذہن میں کچھ اور موضوع تھا، لیکن سب سے پہلے تبریز صاحب نے کلام کی فرمائش کی ہے. وہ کلام پڑھنے کے بعد پروگرام کا ماحول چینج ہو گیا ہے اور پورا موضوع ہی تبدیل ہو گیا ہے. اتنا دلچسپ موضوع آ گیا ہے کہ یہاں پہ مدینہ شریف کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. یقین جانیے کہ ان باتوں سے اور ان لمحات میں یقیناً ہمارے مہمان بھی یہ چیز محسوس کر رہے ہوں گے کہ کرونا کے باعث مدینہ شریف جانے پہ بے شک پابندی ہے، لیکن الحمدللہ ہم خیالوں میں مدینہ شریف پہنچ چکے ہیں، کیونکہ آج سفر ایسا شروع ہو چکا ہے. میں اس حسین موضوع کو لے کر آگے چلتا ہوں. ہمارے ایک اور خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، مرزا ضمیر صاحب. جیسے شروع میں بتایا گیا ہے کہ یہ بھی مدینہ پاک سرکار کے قدموں میں سے ہو کر آئے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ مرزا صاحب آپ بھی اپنے مدینہ پاک میں گزرے ہوئے حسین لمحات ہمارے ساتھ بھی اور ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں. الحمدللہ جی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں بھی 2 بار وہاں جانا لکھا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار میں حج پہ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جانا کا موقع ملا. سبحان اللہ. اور اب 2 سال قبل میں عمرے کے لیے گیا تھا. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا. تو بات ہو رہی تھی کہ مکہ شریف میں جب گئے تو ایک خیال آیا کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنی زندگی دی کہ آج 18-19 سال کے بعد پھر میں یہاں سجدہ ریز ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر جب وہاں سے ہم مدینے کے لیے چلے تو یقین جانیے کہ دل دھڑکتا تھا اللہ، اور یہ چاہتا تھا کہ یا اللہ کب مدینہ نظر آئے گا، کب مدینے پہنچیں گے، کب یہ سفر ختم ہوگا. اسی سوچ میں چلتے گئے. یقیناً جو عاشق ہوتے ہیں ان کے لیے وہ مکہ سے مدینہ تک کا سفر بڑا لمبا ہو جاتا ہے. آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب روزے کا مینار نظر آیا تو یقین کریں کہ اس وقت کیا کیفیت تھی میں بیان نہیں کر سکتا. میرے خیال میں وہ آپ کی کیفیت میں بیان کر سکتا ہوں کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. سبحان اللہ. تو جب انسان مدینہ شریف میں چلا جاتا ہے تو پھر یہی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے، دنیا کی جو خوشیاں ہیں، دنیا کی جو امیدیں ہیں، وہ سب یہاں پر. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اور خاص کر کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے جاؤ، درود پاک پڑھو، تو اس وقت دل کی کیفیت اللہ اللہ کہ اللہ اس نبی کے ہم امتی ہیں. آج ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم ان کے روزے پہ کھڑے ہیں. بہت ہی خوبصورت بات، سبحان اللہ سبحان اللہ بات کی ہے مرزا ضمیر صاحب نے. طاہر صاحب آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حاضری بخشی ہے، اور حضور کے روزہ پہ آپ کی بھی حاضری ہوئی ہے، محترم تبریز صاحب کی بھی، اور پروردگار عالم نے اپنے خاص فضل و کرم سے مجھے بھی حضور کے در کا مہمان بنایا ہے.
آپ نے ایک چیز محسوس کی ہوگی، میں نے بارہا اس چیز کو محسوس کیا کہ جب انسان مدینہ پاک کی فضاؤں میں داخل ہوتا ہے تو ایک بے چین انسان، دکھوں اور دردوں کا مارا ہوا انسان جب مدینہ پاک کی فضاؤں میں داخل ہوتا ہے تو یقین جانیے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک روتے ہوئے بچے کو ماں جب اپنی سینے سے لگاتی ہے اور اسے جو وہ سکون میسر ہوتا ہے، روتے ہوئے انسانوں کو اور دکھوں دردوں کے مارے ہوئے انسانوں کو مدینے کی فضا ایسے اپنے ساتھ اور اپنے سینے کے ساتھ لگاتی ہے کہ انسان دنیا کے سارے دکھ درد بھول جائے۔ سبحان اللہ، بے شک بڑی ہی حسین بات آپ نے بیان فرمائی ہے۔ یقیناً آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ مکہ پاک میں جب بندہ ہوتا ہے نا تو وہاں پہ جلال کو محسوس کرتا ہے، سختی کو محسوس کرتا ہے مکہ پاک میں، اور جب بندہ مدینہ پہنچتا ہے تو جمال کو محسوس کرتا ہے، بندہ جمال کو محسوس کرتا ہے۔ اور پھر جب مدینہ پاک پہنچ کے مسجد نبوی سے پھر باب الاسلام سے داخل ہو کر جب بندہ باہر نکلتا ہے اور روزہ پاک میں نظر پڑتی ہے تو بے ساختہ پھر یوں کہتا ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ بے چین انسان درد اور دکھ لے کر جب وہاں پہ جاتا ہے تو پھر بے ساختہ کہتا ہے کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا تو سارا قرار آپ سے ہے۔ اور پھر اگر یہ بات بھی ذہن میں ہو تو یقین جانیے کہ کیا ہی لطف اور سرور آ جاتا ہے کہ انسان یہ تصور کرے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب انسان اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو اللہ سے معافی مانگنا چاہے تو حبیب کی دربار میں چلا جائے تو ضرور بر ضرور مالک معاف فرما دیتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، حضور میری تو ساری بہار آپ سے اس ہے۔ میں کوئی شک نہیں علامہ تبریز صاحب کہ اس کائنات کی ساری بہاریں حضور کے دم سے، بے شک، بے اس شک۔ کائنات کی ساری رونقیں حضور کے دم سے ہیں۔ اب ماحول کچھ یوں بن چکا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مدینے کا سفر اور میں نمدیدہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے ذکر کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی وجہ سے سب ان کے ہیں، تو اس میں شک کی کوئی بات نہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تو دنیا کا نظام وہیں کا وہیں کھڑا ہو گیا، ان کے قدم اٹھے، تمام گڑیاں، تمام دریا، تمام سمندر ٹھہر گئے۔ حضور اس جہاں کی جان ہے، تو جب جان نکل جاتی ہے تو ہر چیز بے جان ہو جاتی ہے، ہر چیز بے جان ہو جاتی ہے، ہر چیز بے جان ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ زمین پہ رکھا تاکہ جہاں میں جہان باقی۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ ناظرین کرام، بہت دلچسپ موضوع آج کے ہمارے اس پروگرام کا، اور یقیناً ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے اور اختتامی لمحات ہیں۔ تبریز صاحب نے مجھے ایک اور، کیونکہ آج کا جو موضوع ہے اسی مناسبت سے ایک کلام کا حکم دیا ہے، آئیے چند اشعار اس کلام کے میں اپنے مہمانوں اور اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آج ہمارے اس پروگرام کا جو قافلہ ہے وہ مدینہ شریف کی طرف رواں دواں ہے، تو آئیے میں مدینے کے سفر کی بات سنا دوں آپ کو۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبیں افسردہ قدم لرزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ
نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیا ہی حسین انداز میں خوبصورت آواز میں آپ نے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہمیں سنائی. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آواز میں سوز و گداز میں برکتیں عطا فرمائے. الحمدللہ ماہ رمضان کریم کا پہلا عشرہ رحمتوں والا عشرہ ہم سے جدا ہو رہا ہے اور دوسرے عشرے کا استقبال ہم نے کرنا ہے اور اس صورت میں کرنا ہے کہ چونکہ دوسرا عشرہ مغفرت والا عشرہ ہے تو اس میں ہم نے خوب توبہ کرنی ہے, استغفار کرنی ہے اور یقیناً پہلا عشرہ اس میں تمام مومنین نے پہلے عشرے کی دعا کا ورد کیا ہوگا, اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اب دوسرا عشرہ آ رہا ہے تو اس میں ہم نے دوسرے عشرے کی دعا کا خوب ورد کرنا ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور یقیناً ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پہلے عشرے کی جتنی بھی عبادات ہیں جتنی بھی ریاضات ہیں اللہ قبول اور منظور فرمائے. اور جو دوسرا عشرہ آ رہا ہے اس میں ہم خوب توبہ اور استغفار کر کے اپنی بخشش کا سامان اکٹھا کر لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ بہت خوب فرمایا علامہ تبریز صاحب نے کہ عشرہ رحمت تو ہم سے جدا ہونے والا ہے اور عشرہ مغفرت کی آمد ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم عشرہ مغفرت میں اللہ رب العزت کی ذات سے خوب مغفرت مانگیں, اللہ پاک کا کرم مانگیں. ناظرین کرام آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. یقیناً ناظرین کا بھی دل نہیں چاہ رہا ہوگا کہ جو آج دلچسپ موضوع ہے ناظرین بھی یقیناً اس پہ مزید گفتگو سننا چاہتے ہوں گے, لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے لے کر جائیں. ناظرین کرام آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے یہاں پر. کل انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان حافظ طاہر اسلم کو اجازت دیجیے. آخر میں قاری محمد حفیظ حیات صاحب سے گزارش کروں گا کیونکہ آج مدینہ پاک کا موضوع ہے تو قاری صاحب میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ مدینہ پاک میں جو لمحات گزرے ہیں ان گزرے ہوئے لمحات میں اگر کوئی نعت پاک آپ وہاں پہ پڑھتے تھے تو آج ہمیں یہاں پہ سنائیں. ماشاءاللہ بالکل طاہر صاحب, مدینہ پاک میں گزرا ہوا وقت کبھی بھی نہیں بھول سکتا اور ماہ رمضان المقدس کی ان مقدس ساتوں میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست دعا بھی ہوں کہ مالک اپنے فضل و کرم سے حضور کے نالین پاک کے تصدق سے ہم سب کو بار بار اور ہمارے ناظرین کو بھی بار بار اپنے گھر کی اور پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرمائے. میں سفر حج کے دوران اکثر جب نماز فجر کے بعد روضہ رسول پہ حاضر ہوتا تھا تو میری عادت تھی کہ میں حضور کی بارگاہ میں ایک کلام پیش کرتا تھا اور میرا ایمان یہ کہتا ہے اور میں اکثر دوستوں سے یہ کہتا بھی ہوں کہ حضور نے میری یہ فریاد میرا یہ کلام اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور مجھے انعام بھی ملا ہے در حضور سے. تو میں نے آج تک وہ انعام اپنے پاس محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. تو اسی نعت کے 2 اشعار میں آپ کے اور اپنے پیارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. مجھے آپ نے بلایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے, مجھے آپ نے بلایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے.
میرا مرتبہ بڑھایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یہ کرم نہیں تو کیا ہے۔ میں بھٹک کے رہ گیا تھا، کہیں اور بہ گیا تھا، میں بھٹک کے رہ گیا تھا، کہیں اور بہ گیا تھا، مجھے راستہ دکھایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یہ کرم نہیں تو کیا ہے۔ اور یہ شرف بڑا شرف ہے، تیرا رخ میری طرف ہے، یہ شرف بڑا شرف ہے، تیرا رخ میری طرف ہے، مجھے نعت خواں بنایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یہ کرم نہیں تو کیا ہے۔